अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग मुझे अब देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि गार्डनिंग और डेकोर मेरा नीश है। और जो मुझे अब सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो मुझे अब देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया। और जो मुझे पहले से जानते हैं और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि गार्डनिंग और डेकोर जो है वो मेरा नीश है। सो मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे मैंने बात की थी। तो जिसको उन्होंने काफ़ी सराहा और मुझे कुछ और रिक्वेस्ट भी आई कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं कुछ और बात करूं। तो क्योंकि मैं साइकोलॉजी की एक स्टूडेंट भी रही हूं पहले, तो मतलब मुझे भी अच्छा लगा जो है वो आप लोगों के जो है कमेंट्स पढ़ के कि आपको उससे मेरी वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। सो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब मैं गार्डन में आई तो वाइट लिली आजकल जो है वो ब्लूम हो रहा है। और मैं इनको हाथ लगा लगा के देख रही थी कि ये वाकई से इतने जो है वो हेल्दी हो गए हैं, क्योंकि पहले कुछ दिनों में हमारे पौधों को कुछ बीमारी ने आ घेर लिया था, जिसकी वजह से मैं और मेरा गार्डनर काफ़ी परेशान थे। और हमने 2 दफ़ा जो है वो जो है वो सेंक की दवाई भी इनको डाली और डिज़ीज़ इनको पानी भी मिला के इनको डिज़ीज़ के लिए मेडिसिन भी बहुत सारी हमने दी। तो अब आपको जो वाइट पानी नज़र आ रहा है मेरी वीडियो में, तो वो आप अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि ये थोड़ा-सा स्प्रे वाला पानी है। तो ये हमने इनको बार-बार दिया तो उससे देखें कि पौधे दोबारा से जो है वो इन्हेंस हुए और बहुत से फूल आपको अब आप मेरे गार्डन में आपको नज़र आ रहे होंगे। आइंदा भी आगे-आगे बहुत सारा अब अक्टूबर के बाद आगे जो है वो बहार का मौसम आएगा और बड़े खूबसूरत जो है वो पौधे आपको जगह-जगह पर देखने में मिलेंगे। सो ये तो हो गई गार्डनिंग से रिलेटेड बात। और बीच में आपको कुछ वीडियोस मेरे अपने घर से रिलेटेड ही आपको डेकोर में नज़र आएंगी, क्योंकि आजकल मैं क्लीनलीनेस मैंने जो है वो शुरू की हुई है। और आजकल मेरे पास जो है बाज़ों का जब सर्वेंट्स, तो आपको पता है ये एक इंटरनेशनल मसला है, तो सर्वेंट्स बदलते रहते हैं और आते जाते रहते हैं और ये कभी आपके साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर कभी आपके साथ मुखलिस भी नहीं होते। सो मैंने तो अब इनको बहुत लाइट लेना शुरू किया है। बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है तो कभी कभी ये जो है वो ब्लैकमेल करने पे आते हैं। छोड़ते हैं हम इस टॉपिक को। और जो असल में सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे बात मैंने शुरू की हुई है, तो इस पे मैं बात कर रही थी इनर सेल्फ़ पे। जो है कि हम अपने इनर सेल्फ़ को किस तरह से चंद बातें अगर हम मुझ समेत हम अपने अंदर शामिल कर लें तो हमारी पर्सनालिटी में एक बड़ा बिग चेंज आ सकता है। तो ये मैं आपको नंबर वन वाइज़ आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले मेरा टॉपिक था सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में फॉरगिवनेस, हाउ टू फॉरगिव अदर्स। इसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए, तो वो आप लोगों ने बड़े पसंद किए। तो अब थर्ड पार्ट में मैं आपको सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की कुछ और बातें बताऊंगी, शायद ये आपकी हेल्प कर सकें। सो ये सेकंड फ्लोर से मैं अपनी वीडियो अपना गार्डन आपको नीचे से दिखा रही हूँ। और काफ़ी धुंध धुंध थी उस दिन, तो देखें कितना वो अच्छा भी लग रहा है और काफ़ी उस दिन धुंध भी थी। और इसमें ये है कि नंबर 1 के पहले तो आप लोगों को माफ़ कर दें। नंबर 2, सिर्फ़ आज के दिन को अपनी ज़िंदगी समझें, यानी कि एनर्जेटिक हो के काम करें। तो और उसके बाद नंबर 3, अक्लमंद आदमी के लिए हर रोज़ एक नई ज़िंदगी है और दूरअंदेश हो के सोचें, क्योंकि जो फूल हमें दूर से नज़र आते हैं हम उनको तो देखते हैं, और लेकिन जो गुलाब के फूल या कोई भी फूल हमारी खिड़की के बिल्कुल बाहर होते हैं उनको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इसका मतलब ये है कि जो नेमतें हमारे पास मौजूद होती हैं उनको तो हम जो है वो इतना ज़्यादा उनको अप्रिशिएट नहीं करते। ये इंसान की एक फ़ितरत है, ये अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत ऐसी बनाई है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि अपनी थोड़ी सी कोशिश से हम ये चीज़ें अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो हम उनका शुक्रगुज़ार नहीं होते और जो हमारे पास नहीं होता हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नंबर 4,
اور سیلف امپروومنٹ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ مستقبل کے اندیشے، جو بات ابھی جو نہیں ہوئی اس کے اندیشوں کو بھی ہمیں اپنے اندر نہیں پالنا چاہیے، اور نہ ہی ماضی کے غم کو زیادہ دیر تک اپنے ساتھ لگا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں بیمار کر دیتی ہیں اور ہمیں مایوسی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر آپ صبر کریں اور اپنا فل فیتھ اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس پہ اگر آپ مکمل یقین رکھیں گے اور صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بہت سارے جو ہے وہ دنیا اور آخرت، ایز اے مومن مسلمان میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دنیا اور آخرت میں اس کا پھل ہمیں ضرور دکھائیں گے۔ اور نمبر 6 پہ آ جاتا ہے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں، جو بھی کیپیبلٹیز آپ کے پاس ہیں آپ ان کو کر گزریں اور ان کے لیے انتظار نہ کریں، اور آپ ان کیپیبلٹیز کو آپ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور نمبر 7 پہ کہ آپ پلاننگ کریں، اور 1 دن کی پلاننگ کریں، 2 دن کی پلاننگ کریں، ہفتے کی پلاننگ کریں، پھر آپ کے پاس 5 سال کی پلاننگ ہونی چاہیے، پھر 10 سال کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ نمبر 7، تکرار اور بحث سے جو ہے وہ گریز کریں، جو کہ میں بھی بڑی کوشش کرتی ہوں، لیکن بعض اوقات اگر میرے سے کوئی بندہ بلیم گیم کھیلے نا اور وہ چیز مجھ میں نہ ہو تو سوری ٹو سے میں تھوڑی سی مجھے اس چیز پہ تھوڑا سا میں اچھا فیل نہیں کرتی۔ دوسروں کے لیے بہتر سوچیں، اگر وہ آپ کو رانگ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ اس پکچر کو چھوڑ دیں اور وضاحتیں نہ دیں، اور اگر آپ کو کوئی فوراً کوئی ایسی بات کرے جو کہ آپ کے اوپر ایک بلیم گیم لگائے تو آپ جو عقل مند آدمی ہے وہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ فوراً سے ریئیکٹ بھی کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ریئیکٹ نہیں کرتے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو ہے اور جو لوگ آپ کو پٹی فیل کرائیں، اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا آپ کی زندگی میں کوئی محرومی رکھی ہے اور وہ آپ کو بار بار اس پہ پٹی فیل کروائیں، اور آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کو حوصلہ افزائی آپ کے کرنے کے، آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو بیڈ فیل کرائیں، تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے آپ نہ ملیں۔ گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جو کچھ آپ کو چاہیے اپنے رب کے آگے جھکیں، تو اور جو ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ میری ویڈیو میں میرے گھر کی ڈیکوریشنز کو بھی دیکھ رہے ہیں، میں آئی ہوئی تھی جی ڈسٹنگ کرنے، اور تو ڈسٹنگ کے ساتھ ساتھ میں نے کہا میں تھوڑی تھوڑی ویڈیو بھی اپنے اوپر کے پورشن کی بنا لوں۔ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اپنے 3rd پورشن کی بھی دکھاؤں گی۔ میں نے ویسے گھر کا وزٹ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، تو ڈسٹنگ جو ہے وہ میں نے خود کی، تو میرے خیال میں 1 ہفتہ ڈسٹنگ کی ضرورت جو ہے وہ میرے گھر کو اب نہیں رہے گی۔ اچھا، اور نمبر 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ جذبات سے کام نہ لیں بلکہ دماغ سے کی سنیں، اور جو لوگ جذبات سے کام لیتے ہیں اور جو ہے وہ دل کی سنتے ہیں تو اور دماغ کی کم سنتے ہیں، تو ان کو زیادہ نقصانات کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے جذبات کو، آپ کے جو ہے آپ کی انر فیلنگز کو، سوائے آپ کے ایک مومن مسلمان کو یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہے وہ باقی کسی کو آپ کی ویکنیسز سے، کسی کو آپ کے برے حالات سے، آج کے دور میں کسی کو آپ کے پرابلم سے، اور کسی کو بھی آپ کی ڈیفیکلٹیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کے منہ پہ کہیں گے کہ آئی ایم ود یو، لیکن جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو وہ آپ کے متعلق 100 باتیں بھی کریں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے سب کچھ مانیں، اور جو ہے اپنی ویک، اپنے پرسنالٹی، کسی بھی کمزور لمحے میں اپنے کوئی بھی ویک پوائنٹ جو ہے وہ کسی کو نہ دیں، اور جو ہے صرف اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے لیے سب کچھ مانیں۔ تو میں یہاں پہ میں ایک بہت ہی پیاری دعا آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ میں نے آج کل پڑھنی بھی شروع کی ہوئی ہے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جو صبح کو 7 ٹائمز صبح کو اور 7 ٹائمز اگر شام کو پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دین اور دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں جو ہے میرے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ یہ دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اگر آپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے
تو آپ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو دعا کو بھی آگے بڑھا دیں۔ تو یہ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا کام جو ہے وہ کرے گا۔ تو جو ہے میں نے آپ کو اپنے سیلف امپرومنٹ کے لیے میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں۔ یہ آپ کی ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کے انر کے ساتھ ہے۔ جب آپ اپنی پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ لے کے آئیں، ایک میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ٹھہراؤ لے کے آئیں، اور جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو کم از کم 8-10 گھنٹے کا ٹائم دیں، اور 8-10 گھنٹے میں یا ایک دن کا ٹائم آپ دیں، اور ایک دن کے ٹائم کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے سلوشنز جو ہیں وہ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ ان سلوشنز کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے کے آ جائیں گے۔ اگر آپ کو میرے جو ہے وہ سیلف امپرومنٹ کے یہ سارے ٹاپک، مجھے جو ہے وہ ویڈیو میں نے تھرڈ پارٹ اس کا اس لیے بنایا، سیلف امپرومنٹ کا تھرڈ پارٹ میں نے اس لیے بنایا کہ مجھے مطلب جو ہے وہ آپ کے ویوز دیکھ کے، اور جو ہے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو یہ جو ہے وہ کافی پسند آیا، تو یہ ایک چیز مجھے جو اچھی لگی۔ اور ہماری گولڈن بیل بھی دیکھیں کہ ہم نے ایک رسی کے ذریعے سے اس کو باندھنا شروع کیا تھا، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ جس ہیج پہ ہم اس کو چڑھانا چاہتے تھے، اور وہ اسی طرح ٹوٹل جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ مطلب اس نے اپنے آپ کو فکس کر لیا۔ اور دوائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیزیز کی دوائی ہم نے پہلے ہی ڈال دی تھی، تو وہ بڑی خوبصورتی سے وہ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو گارڈننگ اور ڈیکور جو ہے وہ میرا نیش ہے، اور جو ہے نیش سے علاوہ یہ میری ہابیز ہیں، آپ اس کو یہ میری ہابیز کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جب بھی میرا دل کرتا ہے تو میں پھر یہ ویڈیوز آف اینڈ آن آپ کو دے رہی ہوں۔ تو جو ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں، اور جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ بہار کے موسم میں کوشش کریں گے کہ جو بھی نئی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی رہوں گی۔ سو بی بلیسڈ ایوری ون، اینڈ بی بلیسڈ ٹو یو آل۔